ایک طرف تاج محل جس کو پوری دنیا کی عجوبوں میں سے 7واں عجوبہ شمار کیا جاتا ہے، جس کو شاہ جہاں نے اپنی بیوی کی یادگار کے لیے بنایا تھا، جو ایک مقبرہ ہے۔ دوسری طرف تیج محل ہے یعنی شیو مندر۔ کیا ہے ریئلٹی؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس ڈاٹ کو کلیئر کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ تو بات کی شروعات کرتے ہیں 1612 کی، جب شاہ جہاں کی شادی ممتاز محل کے ساتھ۔ ان دونوں کا اصل نام صلاح الدین محمد خرم اور ارجمن بانو بیگم تھا۔ ان کی سبھی بیویوں میں سے سب سے فیوریٹ بیوی ممتاز محل یعنی ارجمن بانو بیگم تھی۔ ممتاز محل نے شاہ جہاں کو 14 بچے دیے، جن میں سے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں۔ پھر 1631 میں چائلڈ برتھ کے دوران ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے شاہ جہاں بہت زیادہ اکیلے اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہیں سے ہو جاتی ہے تاج محل کی شروعات۔ 17 جون 1631 کے بعد شاہ جہاں ہفتوں تک دربار میں نہیں آئے۔ وہ اندر سے بالکل ٹوٹ گئے تھے۔ شاہ جہاں اس غم میں اتنا ٹوٹ گئے کہ لوگ کہنے لگے کہ بال سفید ہو گئی، چہرہ بوڑھا سا ہونے لگا اور ان کا دل ڈپریس ہو گیا۔ لیکن شاہ جہاں نے اپنی وائف کے لیے ایک وعدہ کیا کہ وہ ایک ایسا نشانی اس کے لیے بنائے گا کہ جسے دیکھ کر پورے دنیا والے ہمارے پیار کی مثال دیں گے یا ہماری پیار کو یاد کریں گے۔ پھر شاہ جہاں نے 7 یا 8 مہینے کے بعد صرف پلان بنایا اور آرکیٹیکٹس وغیرہ اور جگہ کو فائنل کیا۔ ممتاز کو پہلے برہان پور میں ٹیمپرری قبر میں دفن کیا گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد ان کے جسم کو آگرہ لایا گیا اور پھر تاج محل کے اندر قبر بنا کر اس کو دفن کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ڈیزائن اور کنسٹرکشن کا مکھ ذمہ دار استاد احمد لاہوری کو سونپا گیا، جو ایک مغل سمے کا ایک مشہور آرکیٹیکٹ تھے۔ انہیں چیف آرکیٹیکٹ کا درجہ دیا جاتا اور وہ شاہ جہاں کے دربار میں مین آرکیٹیکٹ میں سے ایک ہوتا ہے۔ کنسٹرکشن آفیشیلی 1632 میں شروع ہوئی اور مین جو مقبرہ 1648 تک تیار ہوئی، جبکہ باقی کمپلیکس، گیٹ، گارڈن وغیرہ 1653 تک پورے ہوئے۔ ہاں، ڈیزائن اور کنسٹرکشن میں صرف لاہوری نہیں تھے، اس کے اور بھی آرکیٹیکٹس اور ماسٹر کرافٹ مین انوالو تھے، جیسے مسٹر عبد الکریم اور مکرمت خان۔ یہ سب کے بعد وائٹ ماربل کو مکرانہ راجستھان سے لایا گیا، ریڈ سن سٹون کو سہارنپور اور فتح سکری سے لایا گیا، اور جاڑے کرسٹل، لیپس لازولی، سفائرز کو سینٹرل ایشیا، چائنا، تبت، شری لنکا، عربیہ سے لایا گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پورے تاج محل بننے میں لگ بھگ 22 سال لگے تھے، جس کا نرمان 1631 میں شروع ہوا اور 1653 میں پورا ہوا۔ لیکن صرف بلڈنگ کی تیاری 16 سال میں ہی ہو گئی تھی۔ اس کے نرمان میں قریب 1000 سے زیادہ ہاتھیوں کا بھی استعمال کری گئی تھی۔ یہ سب ہونے کے بعد جولائی 1658 میں شاہ جہاں کے بیماری کے ابھرنے کے بعد اورنگزیب نے انہیں جولائی 1658 سے جنوری 1666 ان کی مرتیو تک آگرہ قلعے میں قید رکھا۔ پھر انہی کی پتنی کے بغل میں سپرد خاک یعنی دفن کیا گیا۔ یہاں تک سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، لیکن شروعات اب ہوتی ہے۔ پھر تاج محل کو لے کر جو وواد چھڑتی ہے وہ پی این اوک یعنی پروشوتم ناگیش اوک، جسے شارٹ میں پی این او کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1989 میں دا ٹرو اسٹوری یہ اپنی ایک کتاب لکھتے ہیں، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ تاج محل اصل میں ایک ہندو مندر تھا، جسے تیجو محل کہا جاتا تھا۔ پی این اوک نے دعویٰ کیا کہ تاج محل مول روپ سے 12ویں صدی میں راجہ پرمدی دیو دوارا نرمت ایک شیو مندر تھا، جسے تیجو محل کہا جاتا تھا۔ بعد میں اسے راجہ جے سنگھ اور اس کے پوروجوں کے پاس شاہ جہاں نے اپنی پتنی کے لیے مقبرے میں بدل دیا۔ اور یہ بتا دوں کہ پی این او کوئی بڑے ہسٹورینس نہیں تھے، ہاں لیکن یہ بڑے ہسٹورینس بن سکتے تھے، لیکن یہ من گھڑتی باتیں کرتے تھے، جیسے کہ انہوں نے تاج محل کے نام اور سنرچنا پر بھی سوال اٹھائے، یہ ترک دیتے ہوئے کہ تاج اور محل سنسکرت شبد ہے اور اسے ایک مسلم مقبرے کی سنسکرت نام کیوں دیا جائے گا۔ اوک کے دعوے نے پشچم پنتھی ہندو کو پریرت کیا، تاج محل کو تیجو محل کے روپ میں دیکھنے کی وکالت دی۔ پھر اس کے بعد راجنیش سنگھ جو بی جے پی کے ایودھیا یونٹ کے میڈیا انچارج ہیں، 9 مئی 2022 کو الہ آباد ہائی کورٹ کے لکھنؤ بینچ میں ایک پٹیشن فائل کری تھی۔ اس پٹیشن میں انہوں نے تاج محل کے اندر کے 22 بند کمروں کو کھولنے کی مانگ کی تھی، تاکہ وہاں ہندو دیوتاؤں کی مورتیاں یا گرنتھ مل سکے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ کمرے تیجو محل نام کے ایک پرانے ہندو مندر کے جیسے ہو سکے، جسے مغلوں نے مقبرہ
में बदल दिया। कोर्ट ने 22 मई 2022 को इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया, ये कह कर के ये मामला कोर्ट के दायरे में नहीं आता। ऐसे हिस्टोरिकल रिसर्च हिस्टोरियंस का काम है, कोर्ट का नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अक्टूबर 2022 में एक अपील की गई थी, लेकिन 23 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने इसे पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा और बोला कि इस तरह के मामले कोर्ट के दायरे में नहीं आते। उसके बाद फिर ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट में एफिडेविट करी कि ताजमहल एक मकबरा है, कोई क्रेडिबल प्रूफ नहीं है कि वहाँ कोई तेजो महल या शिव मंदिर था। इतना सब कुछ जानने के बाद कि ताजमहल एक मकबरा है, ना तो कोई तेजो महल या शिव मंदिर, फिर भी द ताज स्टोरी का एक ट्रेलर 16 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुआ था और तब से ये चल रहा है कि यह फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। मैं तो एक ही बात कहूँगा, अगर हिंदुस्तान को तरक्की वाली कंट्री अगर बनानी हो तो प्रोपागेंडा छोड़ो, सब्सक्राइब।